اور اب آپ کو بتائیں گے وفاقی تعلیمی اداروں میں 16 سے 31 مارچ تک تعطیلات کا اعلان۔ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ حکومتی کفایت شعاری اور ایندھن بچت مہم کے تحت کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام امتحانات سے متعلق تمام سرگرمیاں اور شیڈول حسب معمول برقرار رہیں گے۔ بی ایس پروگرامز کے تمام کلاسز فوری طور پر آن لائن کرنے کی ہدایت۔ تعلیمی اداروں کا 50% انتظامی املاک ورک فرام ہوم پالیسی کے تحت کام کرے گا۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق اسلام آباد کے تمام وفاقی سرکاری سکولز اور کالجز پر ہوگا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے رہبر معظم مجتبی خامنہئی کے نام خط ان کے والد اور سپریم لیڈر خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا خامنہئی کی شہادت پر پاکستانی قوم شدید دکھ میں ہے۔ اس مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شہباز شریف نے مجتبی خامنہئی کو سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ان کی قیادت میں ایران امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی جانب بڑھے گا۔ اب بات کریں گے ماہ مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش۔ لاہور کی مساجد میں ہزاروں افراد اعتکاف پر بیٹھ گئے ہیں۔ خواتین کے لیے گھروں میں اعتکاف کی خصوصی انتظامات کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سما قاسم ارشد سے جو اس وقت بادشاہی مسجد میں موجود ہیں۔ بتائیے گا۔ جی بالکل، تیسرے عشرے میں بھی رمضان المبارک کی فیض و برکات سمیٹنے کے لیے لاہور کی چھوٹی بڑی مساجد کی طرح لاہور کی بادشاہی مسجد میں بھی معتکف حضرات کی بہت بڑی تعداد یہاں پر اعتکاف پر ہے، جو کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں تاک راتوں میں جا کر قیام کریں گے، جبکہ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے رات بھر جاگیں گے، لیلۃ القدر کی تلاش کریں گے اور اپنے رب کائنات کے حضور سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، کیونکہ یہ جو تاک راتیں ہیں یہ انتہائی بابرکت ہیں۔ اس حوالے سے لاہور کی چھوٹی بڑی مساجد کی طرح بادشاہی مسجد میں بھی سیکیورٹی سمیت دیگر جو انتظامات ہیں ان کو انتہائی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے انہیں افطار کا بھی سامان دیا جائے گا، جبکہ سحر کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ اور جو معتکف حضرات جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں جو اعتکاف ہے یہ ویسے تو نفلی ہے لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ کوشش کریں گے کہ اس تیسرے عشرے میں رمضان المبارک کی تمام تر برکتیں اور ساعتیں بھرپور طریقے سے سمیٹ سکیں۔ جی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پاکستان کا اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر لبنان میں شدید رد عمل، عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ یہ کارروائیاں لبنان میں امن و استحکام کے قیام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اسرائیل فوری، مکمل اور غیر مشروط طور پر لبنان سے اپنی افواج واپس بلائے۔ السلام علیکم، سما کے ساتھ میں ہوں کیتھرین بھٹی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر دیں گے آپ کو۔ پنجاب کے ہر ڈویژن، ضلع اور تحصیل میں سی سی ڈی آفس، تھانے اور رہائش گاہیں بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اہم فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے، اور انہوں نے خواتین پر تیزاب پھینکنے والوں سے نمٹنے کا ٹاسک سی سی ڈی کو دے دیا ہے۔ مزید اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں، عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عباس بتائیے گا، اہم فیصلہ کیا گیا ہے، مزید کیا کچھ شامل ہے اس میں؟ جی دیکھیے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سی سی ڈی کو پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرائم کے خاتمے اور عوامی پذیرائی کو دیکھتے ہوئے سی سی ڈی کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سی سی ڈی کو دنیا کے 5 بہترین جرائم کنٹرول کرنے والے اداروں کی طرف پر استوار کیا جائے گا۔ جدید فورینسک تفتیشی مہارتوں، ماڈرن ٹیکنالوجی، اے آئی سافٹ ویئر، جدید ترین انٹیلیجنس، سرویلینس مشینری اور آلات سی سی ڈی کو پاکستان کے سب سے جدید ترین ادارے میں بدلا جائے گا۔ مجرموں کا سراغ لگانے اور ان کی مانیٹرنگ کے جدید ترین آلات بھی سی سی ڈی کو فراہم کیے جائیں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے سی سی ڈی کو جدید ترین آلات سے لیس ہیڈ کوارٹر بنانے کی بھی منظوری دے دی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ہر ڈویژن، ضلع اور تحصیل میں سی سی ڈی آفس، تھانے اور تفصیلاً آگاہ کیا آپ نے ہمیں۔ پاکستان کی سالمیت، سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرٹیکل 19 کے تحت حدود واضح ہے، آئین ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف کسی پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا۔ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور امریکی صدر کا ایران سے بات چیت کا اندیا، کہا جنگ کے بعد شاید مذاکرات کی ضرورت نہیں رہی، پھر بھی گفتگو ممکن ہے۔ بین الاقوامی معاملات ہوں تو جو موقف میڈیا کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جا رہا ہو اس میں بھی ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا ہوتا ہے۔ آئین پاکستان کو ملوث خاطر رکھنا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی یا اس کی پوزیشننگ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ آج کل ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے، دو ممالک کے حوالے سے ایسی بات کروں اور پاکستان کا انٹرسٹ پیچھے چلا جائے، اپنی ویوز
نیوز کو قوم تک پہنچانے کے لیے اپنی فورن پالیسی کے اندر سے اپنی انٹرپریٹیشن نکالتے، یہ نہ کریں۔ پاکستان نے ایران پر حملوں کی سب سے پہلے مذمت کی۔ خلیجی دوست ممالک پر حملوں کو بھی اسی نظر سے دیکھا گیا۔ خطے کی صورتحال انتہائی تشویشناک۔ وزیر اعظم دوست ممالک سے مکمل رابطے میں ہے۔ امن اور استحکام کے حوالے سے موقف انتہائی واضح ہے۔ غیر ضروری بحث میں نہیں الجھنا چاہیے۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس، اعظم نذیر تارڑ بولے، پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، بے تکے تبصروں سے گریز کیا جائے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا، ملکی مفادات خارجہ پالیسی کا بنیادی عنصر ہے۔ ویوز کے لیے پسند ناپسند اور سیاسی ایجنڈے کے تحت سنسنی پھیلانا درست نہیں۔ ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں کہ جس میں نیکسٹ ڈور جو ہے اس وقت جنگ بڑکی ہوئی ہے، ہم خود ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں دفاعی بجٹ جو ہے ضرور جو بھی ہمارے وسائل ہیں ان کے حساب سے ضرور اس کو انکریز کرنا چاہیے۔ خطے کی صورتحال کشیدہ، پاکستان بھی جنگ لڑ رہا ہے، موجودہ حالات میں دفاعی بجٹ ضرور بڑھانا چاہیے۔ خواجہ آصف کی سما سے گفتگو، وزیر دفاع نے کہا، امریکہ کے ایران پر حملے مقبول جنگ نہیں، آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ Very close to finishing that. Everything they have is gone, including their leadership. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, I was disappointed. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world. ایران کے خلاف جنگ ختم ہونے والی ہے، تہران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی نیوی اور فضائیہ سمیت 51 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت بھی 10% رہ گئی، اب زمینی فوج بھجوانے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر کا مشتبہ خامنہئی کے بطور سپریم لیڈر انتخاب پر مایوسی کا اظہار، آبنائے ہرمز بند رکھنے پر پہلے سے 20 گنا سخت جواب دینے کی دھمکی، کہا بات نہ مانی گئی تو ایران پر موت، آگ اور غضب کا راج ہوگا، دعا کرتا ہوں ایسا نہ ہو۔ امریکی صدر کی باتیں مضحکہ خیز، جنگ کب ختم ہوگی یہ ہم طے کریں گے۔ پاسداران انقلاب کا جواب، واضح کیا حملے جاری رہے تو تیل نہیں گزرنے دیں گے۔ امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو نکالنے کے لیے ملک کو اجازت ہوگی، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بولے، امریکہ سے بات چیت کا تجربہ بہت تلخ رہا، دوبارہ مذاکرات کا معاملہ زیر غور نہیں، جارحیت پر دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ چین نے آبنائے ہرمز کی بحالی ترجیح قرار دے دی۔ آسٹریلیا کا مشرق وسطی کی فوجی مدد اور ایران کے خلاف زمینی کارروائی میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ جنگ کا 10واں روز، امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران میں پھر دھماکوں کی گونج، درجنوں افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات، تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے 1 سال کی بچی کی لاش برآمد، خمین شہر میں ایک اور اسکول پر میزائل داغ دیا گیا، ملحقہ عمارتیں بھی ملیامیٹ، اصفہان اور تبریز پر بھی حملے، کراج میں گورنر ہاؤس نشانہ، آگ بھڑک اٹھی، بجلی کا نظام متاثر۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی وار، 24 گھنٹے کے دوران 191 اسرائیلی زخمی، 11 کی حالت تشویشناک۔ حیفا میں آئل ریفائنری اور آئل ڈیپو نشانہ، خطے میں امریکی تنصیبات بھی مسلسل ہدف۔ سعودی عرب کے شہر الزلفی میں ڈرون گرنے سے عمارتوں کو نقصان، عراقی کردستان میں امریکی بیس پر حملہ، پاپولر موبلائزیشن فورس کے ہیڈ کوارٹرز کو نقصان، کرکوک کے قریب حملے میں 4 جنگجو مارے گئے، 12 زخمی۔ حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر وار، 3 مقامات پر راکٹ داغ دیے۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانی ڈرون گرانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سونا مزید مہنگا، فی تولہ دام 6,200 روپے اضافے کے بعد 5,39,562 روپے ہو گئے۔ عالمی مارکیٹ میں بھی قیمتوں میں $62 فی اونس اضافہ، $5,168 میں فروخت۔ اب تک جتنا کچھ ہو چکا ہے اس کے اثرات دنیا پہلے ہی بھگت رہی ہے، اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 30% کے ریکارڈ اضافے کے بعد صرف 8% تک کمی ہوئی ہے۔ ظاہرہ پڑوسی ملک میں چھڑی ہوئی جنگ اور عالمی سطح پر سپلائی لائن ٹوٹنے سے پاکستان زیادہ متاثر ہوا ہے، اور کچھ ہماری بھی نااہلی ہے۔ عالمی اور ملکی معیشت کتنی متاثر ہوئی ہے، حکومت پاکستان کے ایڈہاک اقدامات اور معاشی نقصان کو کور کر پائیں گے یا نہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ ایران جنگ ختم ہونے والی ہے، کب
तक होगी या नहीं ये कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत ही चुके हैं, जीत गए, लेकिन मजीद सख्त हमले भी करेंगे। तो अमरीकी सदर एक तो पहले ही मुतनाज़ जंग छेड़ चुके हैं और अब मुतनाज़ बयानात भी दे रहे हैं, और उन्होंने ही अपने बयानात में कहा है कि जीत गए हैं लेकिन मजीद सख्त हमले भी करेंगे। उस पर यह कि ईरान में पानी की वसी और अरीज प्लांट को निशाना बनाना, और फिर ईरान का पलटकर बहरीन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला। अब बात यह है कि अरब मुल्कों में तेल तो बहुत है लेकिन ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त जो जंग की पूरी सूरत हाल है उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आई हैं, जिसके बाद ये मुतनाज़ा मज़ीद हम देख रहे हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। मौजूदा जो हालात हैं, जो जंगी सूरत हाल है, उसमें जो किफ़ायत शारी का प्लान एक फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग थी, जूम मीटिंग, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर साहबान मौजूद थे और उसमें भी कुछ फैसले हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने उससे हटकर जो फैसले किए हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब के तमाम उन फैसलों को इंडोर्स भी किया, लेकिन उसके अलावा जो है किफ़ायत शारी में जो सिंध हुकूमत ने उससे आगे जो फैसले किए वो भी मैं आपसे रिपीट कर लूँगा। किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ सिंध हुकूमत जो है वो शुरू कर चुकी है। हुकूमत ने मुआशी दबाव और आलमी ईंधन की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र जामिया किफ़ायत शारी और ईंधन बचत की मुहिम शुरू की है। सरकारी गाड़ियों की ईंधन में कमी, सरकारी गाड़ियों की ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। और जो गाड़ियों को जो हम कमी कर रहे हैं, उनके पेट्रोल वगैरह उनको कम सरकार फराहम करेगी। उसमें एम्बुलेंस और हंगामी गाड़ियाँ नहीं है, जैसे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह हैं या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसमें इस्तिस्ना होगा। उसके बाद सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं, कि जो भी मुख्तलिफ महकमों में गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें हम सिर्फ 40% जो गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी, 60% गाड़ियों को 2 माह के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि वो बंद रहेंगी, और उसके लिए कमेटी बनाई है मेरी सरबराही में चीफ मिनिस्टर साहब ने। हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो हम समझते हैं कि वो गाड़ियाँ जो कि पार्क होके, लेट्स सपोज हमारे ऑफिसर्स की एक पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे 50-60 फ्लैट है और सारे अफसरान रहते हैं, तो हम उनको कहेंगे जी आप ज़रूरी नहीं आप अलग अलग गाड़ी में आओ, 10 गाड़ियों में आओ। तो वो उसकी जिस तरीके से प्लानिंग करनी है उसमें थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे जिसमें हम उसको हम बचा सकें। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फ़ैसला किया है। अप्रैल, मई और जून ये 3 माह की तनख्वाहें जो हैं वो छोड़ने का और मराज छोड़ने का जो है वज़रा ने, वज़रा की बात करो, वज़रा ने अरकान असम्बली का जो है वो फैसला ज़ाहिर असम्बली करेगी, तो हम स्पीकर साहब को भेजेंगे यहाँ से रेफरेंस कि स्पीकर साहब जो है उनसे गुजारिशात भेजेंगे, कैबिना की ये गुजारिशात है, वो अपने असम्बली के मेम्बरान से ज़्यादा उनसे वो असम्बली ने फैसला करना वो करेंगे। लेकिन वज़ीर जो है वो अप्रैल, मई और जून 3 माह की तनख्वाह जो है वो नहीं लेंगे। इसके अलावा जो आखिरी सहमाही में गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात हम समझते हैं कि उसको भी कम करने की 20% कमी की जाएगी, जिससे कोई 12 अरब रुपए की बचत जो है सरकार में होगी, जिसमें जो फर्नीचर वगैरह की प्रोक्योरमेंट है या और जो चीज़ें होती हैं वो हमने गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं स्टेशनरी वगैरह में कोई भी हम समझते हैं कि उसको भी हमने कट लगाई है कि 12 अरब रुपए की हम उसमें सेविंग कर सकें। नई गाड़ियों और सामान की ख़रीदारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। आज भी कुछ आइटम से उनको वो कर दिया गया। हाँ, जो ज़रूरी ऑपरेशनल गाड़ियाँ होंगी, लेट सपोज कभी कल को कोई एम्बुलेंस या कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई गाड़ी चाहिए तो अलग है, लेकिन जैसे मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियाँ आती हैं और प्रोक्योरमेंट करनी होती है उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की दौरे जो हैं उसको भी गैर ज़रूरी तौर पे बंद किया गया, और अगर कोई भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट दौरा होगा तो उसमें भी इकॉनमी क्लास को तरजीह दी जाएगी, बिजनेस क्लास किसी को भी अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि स्कूल जो हैं वो 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी, और जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी इम्तहानात चल रहे हैं कोई भी इम्तहान पोस्टपोन नहीं होंगे, इम्तहानात तमाम चलते रहेंगे। जो स्कूल्स में जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है तातीलात होंगी, और उसके साथ साथ जो छुट्टी की बात है तो
کچھ میں نے دیکھا چینلز پہ چل رہا تھا کہ جی کہ جمعے کو بھی چھٹی ہے. جمعے کو کوئی چھٹی نہیں ہے, جمعے کو تعطیل نہیں ہے. منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے. جمعے کو آپ نے گھر سے کام کرنا ہے, ورک فرام ہوم ہے. کوئی سرکاری آفس نہیں کھلے گا, لیکن سرکاری کام جو ہوگا وہ آپ گھر سے کرو گے. تو جمعے کو ہم نے تعطیل نہیں کی, گھر سے بیٹھ کے سب نے کام کرنا ہے. سخت کہ جمعے کو بھی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا. تو پہلے لوگوں نے کہا تو وہ جمعے کو چھٹی وہ نہیں ہے, جمعے کو آپ نے گھر سے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں کفایت شعاری کرنی چاہیے, اور اس کفایت شعاری میں جو پولیس کی جو موبائلز ہیں اور پولیس کی سیکیورٹی کو جو چیف منسٹر سمیت وزراء نے, کافی لوگوں نے والنٹیرلی کہا کہ جی ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں, کافی لوگوں نے, اور مطلب کافی کو کرٹیل کرتے ہیں. اب اس میں نام نہیں لوں گا کون کون سے وزراء نے جو ہے وہ کیا ہے, لیکن سندھ کابینہ کے کافی وزراء نے جو ہے پولیس کی موبائلیں وغیرہ سرنڈر کرنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہی سیکیورٹی جو ہے, ایک تو ہم اس پہ سیکیورٹی موبائل کے جو ہے وہ جو اخراجات ہیں وہ بچا سکیں, اور وہی سیکیورٹی جو ہے وہ عام لوگوں کو, جو عام پبلک کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کر سکے. تو اس کو بہت ہی بڑے طریقے سندھ گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو نے بھی کہا کہ جی سیکیورٹی کو کرٹیل کریں, اور جو ہے وہی اس میں ہم اپنی سیونگ بھی کریں. اور اس میں ہم نے یہ ہوم منسٹر صاحب کو سندھ کابینہ نے یہ پابند کیا ہے کہ آپ بھی جو کہ کافی ایسے لوگ جو کہ غیر ضروری طور پہ سندھ حکومت کی, سندھ پولیس کی سیکیورٹی لے کے چل رہے ہیں, ان سے سیکیورٹی امیڈیٹلی وڈرا کریں. اس میں کافی ایسے ایکس جو ہیں سابقہ جو تھی آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے منسٹرز صاحبان, ان کے پاس بھی ابھی تک 2 سال ہو گئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہوئے, ابھی تک وہ اپنی پولیس کی موبائل لے کے چل رہے تھے. تو سندھ کابینہ نے ہوم منسٹر صاحب کو یہ پابند کیا ہے کہ تمام ان ایکس منسٹرز جو ہیں, ایکس کیئر ٹیکر منسٹرز, ان سے پلس جتنے بھی غیر ضروری لوگ ہیں جو کہ ایک ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, کمیٹیز میں سفارشات آتی ہیں, اس میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی انفارچونیٹلی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پولیس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے.